محمد انس عبدالجبار، ان کا موضوع ہے قرآن کریم سے مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی دوری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، والصلاة والسلام علی رسول الذی ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ویدع به آخرین۔ صدر مجلس، حکم صاحبان، مشفق اساتذہ اکرام اور میرے دینی بھائیوں، آج کے اس سالانہ انجمن میں میری تقریر کا عنوان ہے قرآن کریم سے مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی دوری۔ سامعین کرام، قرآن کریم ایک طرف معارف و حکم، مواعظ و عبر کا ایک بحر بے قرار اور رہتی دنیا تک پوری انسانیت کے لیے چشمہ فیاض ہے، تو دوسری طرف فصاحت و بلاغت، کلام و بیان اور ادب و لغت کا وہ شاہکار ہے جس کے سامنے بڑے بڑے ادبا و ماہرین فن گھٹنے ٹیک کر اپنی بے بضاعتی اور بے مائگی کا اعتراف کرنے پر مجبور ہے۔ یہ اللہ کی وہ آخری اور انقلاب آفری کتاب ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا اور دیگر آسمانی کتابوں کے برعکس اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود لیتے ہوئے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ قرآن مجید کو ہم نے نازل کیا اور ہم خود اس کے محافظ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ 1400 سال پہلے جو قرآن تھا آج بھی حرف بحرف وہی قرآن ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے۔ یہی وہ کتاب ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے لیے ہدایت و شفا بنایا۔ یہی وہ کتاب ہے جس کا بھی تعلق اس کتاب سے ہو گیا وہ تمام لوگوں میں ممتاز ہو گیا۔ چنانچہ وہ فرشتہ جو اس کتاب کو لے کر آیا وہ تمام فرشتوں میں افضل ہے۔ قرآن نے اسے روح امین کا کتاب دے دیا۔ یہ قرآن جس نبی پر نازل ہوا وہ تمام نبیوں میں افضل ہے۔ قرآن نے اسے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کا کتاب دے دیا۔ یہ قرآن جس مہینے میں نازل ہوا وہ تمام مہینوں میں افضل ہے۔ قرآن نے اسے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن کہہ کر اس کی عظمت کی جانب اشارہ کیا۔ یہ قرآن جس رات میں نازل ہوا وہ تمام راتوں میں افضل ہے۔ قرآن نے اسے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر اور انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ کا کتاب دے دیا۔ یہ قرآن جس امت پر نازل ہوا وہ تمام امتوں میں افضل ہے۔ قرآن نے اسے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ کہہ کر خیر امت کا کتاب دے دیا۔ لیکن افسوس اتنی ساری فضیلتیں نگاہوں کے سامنے ہوتے ہوئے بھی آج مسلمانوں نے قرآن کو طاقوں کی زینت بنا دیا ہے اور قرآن کو بے فائدہ سمجھ لیا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھی ہے۔ لیکن افسوس آج کچھ خاص لوگوں نے قرآن مجید کو معاشرے سے دور رکھنے کے لیے اس پر مشکل ہونے کا لیبل چسپاں کر دیا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ قمر کے اندر ببانگ دعا اعلان کر دیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، تو کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ انہی دوریوں میں سے ایک دوری یہ بھی ہے کہ قرآن کو صرف زبان سے پڑھ لینا کافی ہے، لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا اللہ نے قرآن کو اسی لیے نازل فرمایا؟ ہرگز نہیں، بلکہ ھدی للناس لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ یہ ایک کتاب ہے جس کو ہم نے تمہاری طرف نازل کیا تاکہ تم لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لاؤں۔ قرآن مجید سے دوسری کی تیسری صورت جو دوسری صورت سے زیادہ خطرناک اور جس کی وعید بھی شدید ہے، قرآن کو سمجھنے کے باوجود اس پر عمل نہ کرنا ہے۔ چنانچہ جن کا یہ رویہ ہے کیا ان لوگوں پر کمثل الحمار یحمل اسفارا اور لا یجاوز حناجرہم کی تعبیر صادق نہیں آتی؟ کیا ان لوگوں کے کان افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها سے روشناس نہیں؟ اس کے باوجود آج نہ مسلمان اپنے آپ کو کتاب اللہ پر چلنے کا حوصلہ پیدا کرتا ہے اور نہ اپنی اولاد اور اہل خانہ کو قرآن تعلیمات سیکھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی ترغیب دلاتا ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور اسے سکھائے۔
یہی وجہ ہے کہ کل جن گھروں میں آیت قرآنی کے نغمے گونجا کرتے تھے، آج انہی گھروں میں فلمی گانے اور مختلف لغو قسم کی آواز آتی ہے۔ آج مسلمان کو قرآن سے دور دیکھ کر آنکھیں اشک بار ہو جاتی ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اقیم الصلاۃ بھی پڑھتے ہیں، نماز سے غافل بھی رہتے ہیں، آت الزکاۃ بھی پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ دینے میں بخالت سے کام بھی لیتے ہیں، اور اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کے باوجود شرک، قبر پرستی، آبا پرستی کے دلدل میں دھستے نظر آ رہے ہیں۔ قرآن نے لا تشرکوا باللہ کے ذریعے شرک کو حرام قرار دیا تھا، پھر بھی کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو شرک کر رہے ہیں۔ قرآن نے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، فرما کر والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم دی تھی، مگر کتنے ہی ایسے والدین ہیں جو اپنی اولاد سے حسن سلوک سے محروم رہ کر ایڑیاں رگڑ کر مر جاتے ہیں۔ رب کائنات نے وَلَا يَغْتَب بَعْضُكُم بَعْضًا، یعنی کوئی کسی کی غیبت نہ کرے کہہ کر معاشرے کو امن و سکون کا گہوارہ بنانے کا حکم دیا۔ قرآن مجید نے جب اعلان کیا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون، شراب، جوا، آستانے اور بازیں یہ سب گندے شیطانی کے کام ہیں، ان سے پرہیز کرو، امید ہے کہ تم فلاح نصیب ہو۔ تو خمر کے شیطانیوں نے شراب چھوڑ دیے، مٹکے پھوڑ دیے، میخانے ویران ہو گئے اور مدینہ کی گلیوں میں شراب بہہ پڑی، لیکن آج ہماری حالت اس سے بالکل برعکس ہے۔ غور کرنے کا مقام ہے، یہی وہ کتاب ہے جس نے بے شمار لوگوں کی زندگی میں انقلاب برپا کر دیا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قرآن کی وہ آیتیں سنی جو ان کی بہن نے پڑھ کے سنائی، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے پر مجبور ہو گئے۔ ہجرت سے پہلے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر کو مدینہ کی سرزمین میں اسلام کی تبلیغ کے لیے بھیجا تھا، تو یہی وہ قرآن تھا جس نے سعد بن معاذ اور حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنے پر مجبور کر دیا۔ آج قرآن مجید سے دوری اختیار کرنے اور اس کے معنی و مفہوم کو نہ سمجھنے کا ہی نتیجہ ہے کہ ہر جگہ ہماری ذلت و خواری ہماری مقدر بن گئی، ہماری شان و شوکت زوال پذیر ہو گئی، اور بھلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیوں کر غلط ہو سکتا تھا؟ آپ نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدعو بہ آخرین، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ اور کیوں نہ ہو، رب کائنات نے فرمایا جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا اس کی دنیا میں تنگ زندگی ہوگی اور قیامت کے دن اسے اندھا اٹھائیں گے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے احکامات کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔